عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سینیٹر امراؤ علی خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ سر، مائنڈ اینڈ منرلز بل کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا۔ ظاہری بات ہے، آپ نے کل پریس کانفرنس بھی کی، تحفظات کا اظہار آپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ بل خیبر پختونخوا اسمبلی پہنچا کیسے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے، ان روکا کیوں نہیں؟ اب نہ روکنا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور وہ تو بہترین غلام ہے۔ میں نے کل بھی بولا کہ پی ٹی آئی کو یہ ختم نہیں کریں گے، یہ رکھیں گے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی بہترین غلامی ہو رہی ہے۔ اگر آپ قوم کے نظر سے دیکھیں تو اتنی اچھی غلامی پختونخوا میں ایک پارٹی نہیں کر سکتی کہ وہ ایک بل کے تحت ہمارے تمام اختیارات، ہمارے پختونوں کی 105 سالہ تاریخ کی جدوجہد جو ہم نے انگریز کے خلاف لڑی، ہم نے پاکستان میں لڑی، 73 کے آئین کے لیے لڑی، 18ویں آئینی ترمیم کے لیے، اس وقت اس تمام جدوجہد کو کاغذ کے ٹکڑے سے ختم کر رہے ہیں، 73 کے آئین پہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو سکتے، کوئی اور کر سکتے، یہ صرف پی ٹی آئی یہ کر سکتے ہیں، اور وہ بہترین غلامی ہے۔ بدر منیر صاحب ادھر آ کے فوج کو دھمکیاں دیتے ہیں، پشاور جا کے فوج کے پیر پڑتے ہیں۔ اب تو سب واضح ہے۔ سر، اگر فار ایگزامپل بل پاس ہو بھی جاتا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی کے پاس پلان بی کیا ہوگا؟ آج کل تو آپ بھی ان کی طرف میں زیادہ ہے۔ پلان 1 دے چکا ہوں، اور میرا صرف پلان 1 ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں بل پاس ہوگی، ان کو چاہیے نہ کریں، نہیں تو میں تو آلریڈی تحریک کا اعلان کر چکا ہوں۔ 45 دن میرا آگاہی مہم ہے، اس کے بعد 1 ماہ ولیج کاؤنسلز کی سطح پہ احتجاج ہے، اگلی ماہ تحصیل سطح پہ، اگلی ماہ ضلع کی سطح پہ، اور اگلی ماہ انشاءاللہ پھر اگر یہ نہیں ہوتا، اور میرا اب بل واپس نہیں، 18 امنڈمنٹ پہ منع ہے، تو اگر پھر نہیں ہوتا، پھر انشاءاللہ پختون قوم بلکہ پختونخوا کے تمام اقوام جائیں گے، اس اسمبلی پہ فیصلہ ہوگا۔ یہ اسمبلی فوج کی خدمت کے لیے نہیں بنی، یہ اسمبلی قوم کی خدمت کے لیے آپ نہیں بنی۔ سمجھتے اگر وہی اسمبلی قوم کے بجائے فوج کی خدمت کر رہی ہے تو پھر ہم اس ایکٹ کے ساتھ انشاءاللہ ان تمام کو بھی گھر بھیجیں گے، اور اس کے بعد ہم رخ کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ 18 امنڈمنٹ پہ منع اب یقینی بنائیں، نہیں تو نومبر کے بعد ہمارا احتجاج الگ رنگ پکڑے گا، اور میں واضح یہ اعلان کر چکا ہوں کہ پھر ریاست کو ہمیں یا اپنا حق دینا ہوگا یا ہم پھر آزادی مانگیں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے پیر کاٹنے کے لیے جو آپ کے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان سے حمایت بھی لے لی گئی اس بل کے اوپر؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میرے پیر کاٹنے کے لیے کیوں ہے؟ آپ کی ہر پارٹی میں ہر کے سیکٹر میں لوگ ہوتے ہیں، اور میں ان سے پوچھوں گا، وہ مجھے اپنا جواب دیں گے۔ میں نے آلریڈی بول دیا ہے، اور شکر ہے کہ میرے بلوچستان کے MPAs ان کو دکھ بھی گئے۔ ابھی تک تو کہتے تھے کہ مجھے فوجیوں نے سینیٹر بنایا ہے، اب تو اچھا ہے، چلو وہ میرے MPAs تو کم سے کم ان کو دکھ گئے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے MPAs بھی ہیں، انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں پوچھوں گا۔ میرے لیے پارٹی کا نظریہ زیادہ زورور ہے، نہ کہ 3 ممبرس۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، اس وقت گند ہے، اختلافات ہے، گند ہے، کیا گند مشورہ ہے، دیں گے؟ مشورہ کیا دیں گے؟ ختم کرو، پارٹی کو ختم کیا جائے؟ گند ہے، آپ گند سمجھتے ہیں کہ ہے۔ اس میں یہ آپ کے گھر میں جب گندی مکھیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اسپرے مارتے ہیں اس پہ؟ نا، اسپرے مارو، ختم کرو۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ جائے جو بینک ہے، یہ جو وہ ان کو قرضے دے رہا ہے، ان قرضوں کا انہوں نے کیا کیا؟ بلوچستان میں کتنا کیا ہے، پختونخوا میں کتنا کیا ہے، یا سندھ میں کتنا کیا ہے؟ لہٰذا یہ بالکل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تار ان کو نہیں چڑھنے چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ تار کہیں اس وقت خاتمہ نہ بن جائے۔ تھینک یو۔ جس میں ہم نے دہشت گردی شروع کی اور مہاجر سے مجاہد بنا دیے، وہی مجاہد جو طالب بن گئے اور آج فتنہ خوارج بن گئے۔ لیکن اب تو حکومت ٹھیک سے جا رہی ہے نا، اب تو آپ کو حمایت کرنی چاہیے جب واپس بھیج رہے ہیں۔ آپ سب اتنے تنگ تھے، کس سے تنگ تھے؟ مہاجرین سے۔ ہم مہاجرین سے تنگ ہیں، کیا خدا کا خوف کریں؟ یہ آپ کس طرح نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کلاشنکوف کلچر وغیرہ سارا کچھ وہیں سے آیا تھا۔ افغانستان سے نہیں ہے، یہ ضیاء الحق صاحب لے کر آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو پاکستان نے جو مشرق علوم، آپ بھی میرے خیال میں سرکاری مشرق علوم پڑھ چکے ہیں نا، یہاں پہ جنہوں نے خواب دیکھا اور پاکستان آزاد ہوا۔ آپ خواب دیکھ کے ایک سپاہی کو تو ٹرانسفر کرو، عجیب پاکستانی مشرق علوم ہے، آپ کی باتوں میں پاکستانی مشرق علوم پڑھا ہوا ہے۔ یہ ٹوپ بندوق کلچر، یہ سب کچھ ضیاء الحق لے کر آئے، ان میں افغانیوں کو استعمال کیا ہے۔ تب بھی وہ مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں، تب بھی ان کے ساتھ ظلم ہوا، آج بھی ان کے ساتھ۔ اب حل کیا ہے؟ واپس نہیں جانا چاہیے انہیں؟ میرے اپنے خیال میں ملک واپس نہیں جانا وہ چاہیے؟ لوگ جو افغانی شہری نہیں ہیں، وہ لوگ جو ادھر پیدا ہوئے ہیں، ادھر بوڑھے ہو گئے ہیں، 50 سال سے یہ گیم چل رہا ہے، وہ لوگ جو ادھر پیدا ہو گئے 40 سال کے ہو گئے، ان کا نہ ادھر گھر ہے، نہ زمین ہے، نہ کچھ اور ہے، ان کو آپ کس لیے بھیج دیں؟ لائق یوں تھے۔
कम से कम इनको पैसे दो ताकि उनको उधर घर मिले। मिसाल ये बात है, अब फिर चलाना भी मुश्किल हो जाता है और बोलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी रियासत पाकिस्तान का किरदार ठीक नहीं था, अब भी रियासत पाकिस्तान का किरदार ठीक नहीं है। आप दहशतगर्द को सही करो, आप दहशतगर्दी ख़त्म करो, बस की बात नहीं है। और वो तो बेहतरीन ग़ुलाम है, मैंने कल भी बोला कि PTI को ये ख़त्म नहीं करेंगे, ये रखेंगे। देख रहे हैं कितनी बेहतरीन ग़ुलामी हो रही है। अगर आप कौम के नज़र से देखें तो इस इतनी अच्छी ग़ुलामी पुख्तनख्वा में एक पार्टी नहीं कर सकती कि वो एक बिल के तहत हमारे तमाम इख्तियारात, हमारे पुख्तूनों की 105 साल तारीख़ की जदोजहद जो हमने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ी, हमने पाकिस्तान में लड़ी, 73 के आइन के लिए लड़ी, 18वीं आइनी तरमीम के लिए, इस वक्त उस तमाम जदोजहद को कागज़ के टुकड़े से ख़त्म कर रहे हैं, 73 के आइन पे हमला कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये हो सकता है, कोई और कर सकता है, ये सिर्फ PTI ये कर सकता है और वो बेहतरीन ग़ुलामी है। बदर मुनैर साहब इधर आके फ़ौज को धमकियाँ देते हैं, पेशावर जाके फ़ौज के पैर पड़ते हैं, अब तो सब वाज़े है। सर अगर फॉर एग्जांपल बिल पास हो भी जाता है तो अवामी नेशनल पार्टी के पास प्लान बी क्या होगा? आजकल तो आप भी उनकी तरफ ज़्यादा मैं है। प्लान 1 दे चुका हूँ और मेरा सिर्फ प्लान 1 है। मैं समझ रहा हूँ बिल पास हो गया, इनको चाहिए ना करें, नहीं तो मैं तो ऑलरेडी तहरीक का ऐलान कर चुका हूँ। 45 दिन मेरा आगाही मुहिम है, उसके बाद 1 माह विलेज काउंसिल्स की सतह पे एहतजाज है, अगली माह तहसील सतह पे है, अगली माह ज़िला की सतह पे, और अगली माह इंशाल्लाह फिर अगर ये नहीं होता और मेरा अब बिल वापस नहीं 18 अमेंडमेंट पे माना अमल है, तो अगर फिर नहीं होता फिर इंशाल्लाह पुख्तून कौम बल्कि पुख्तूनख्वा के तमाम अक़वाम जाएंगे, उस असम्बली पे फैसला होगा। ये असम्बली फ़ौज की खिदमत के लिए नहीं बनी, ये असम्बली कौम की खिदमत के लिए बनी। आप नहीं समझते अगर वही असम्बली कौम की बजाय फ़ौज की खिदमत कर रही है तो फिर हम इस एक्ट के साथ इंशाल्लाह इन तमाम को भी घर भेजेंगे और उसके बाद हम रुख करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। 18 अमेंडमेंट पे मन अब यकीनी बनाए, नहीं तो नवंबर के बाद हमारा एहतजाज अलग रंग पकड़ेगा और मैं वाज़े ये ऐलान कर चुका हूँ कि फिर रियासत को हमें या अपना हक देना होगा या हम फिर आज़ादी मांगेंगे। आप नहीं समझते कि आपके पैर काटने के लिए जो आपके सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनसे हिमायत भी ले ली गई इस बिल के ऊपर? नहीं, कोई भी नहीं। मेरे पैर काटने के लिए क्यों है? आपकी हर पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं और मैं उनसे पूछूंगा, वो मुझे अपना जवाब देंगे। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है और शुक्र है कि मेरे बलूचिस्तान के MPs इनको दिख भी गए, अभी तक तो कहते थे कि मुझे फ़ौजियों ने सेनेटर बनाए हैं, अब तो अच्छा है, चलो वो मेरे MPs तो कम से कम इनको दिख गए कि अवामी नेशनल पार्टी के MPs भी हैं, उन्होंने गलत काम किया है, आप देखेंगे, मैं पूछूंगा। मेरे लिए पार्टी का नज़रिया ज़्यादा ज़ोरावर है ना कि 3 मेंबर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पूछना चाहूँगा, इस वक्त गंद है। इख्तिलाफात है, गंद है, क्या गंद मशवरा है। देंगे? मशवरा क्या देंगे? ख़त्म करो, पार्टी को खत्म किया जाए? गंद है, आप गंद समझते हैं कि है। इसमें ये आपके घर में जब गंदी मक्खियाँ ज़्यादा हो जाती है आप क्या करते हैं? स्प्रे मारते हैं उस पर ना, स्प्रे मारो, ख़त्म करो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।